نماز جس چیز سے باطل ہو جاتی ہے وہ ہے آواز کے ساتھ ہنسنا، قہقہہ لگانا، جسے ہم قہقہہ کہتے ہیں، یعنی تبسم کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، مسکراہٹ جسے ہم کہتے ہیں، نماز کے درمیان میں تبسم اور مسکراہٹ سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر آواز کے ساتھ جان بوجھ کے آواز کے ساتھ اگر ہم نماز کے اندر قہقہہ لگائے تو نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ قہقہہ صحیح لفظ ہے نا، قہقہہ لگانا، قہقہہ لگانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آواز شرط ہے اس میں، یعنی آواز باہر آ جانا۔ یا ہنسی کو اتنا روکے کہ چہرہ متغیر ہو جائے، نمازی ہونے سے نکل جائے، تب بھی نماز باطل ہے، آواز نہیں نکلی، ہاں آواز تو اس نے نہیں نکالی، لیکن ہنسی کو روکنے کے لیے اتنا زور دیا کہ اس کا رنگ تغیر ہو گیا، رنگ متغیر ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ نماز کی کیفیت سے وہ باہر نکل جاتا ہے اور اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ یہ بھی کافی ہے، دیگر زیادہ اس پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہنسی پر۔ اچھا، 8واں، گریا دنیا کے لیے، گریا یعنی رونا، اب اس میں آواز شرط نہیں ہے، چاہے آواز کے ساتھ ہو چاہے آہستہ بغیر آواز کے ہو، دنیاوی چیزوں کے لیے رونا نماز کے لیے مبطل ہے، نماز کو کیا ہے، باطل کرنے والی ہے۔ کسی کی موت کے اوپر رونا، مال چوری ہونے پر رونا، ہاں یا کسی وجہ سے بھی دنیاوی کسی کام کے لیے رونا نماز کے لیے باطل کا سبب ہے، لیکن آخرت کی یاد میں رونا یہ تو نماز کے اندر نہ فقط اشکال نہیں ہے، وہ تو نماز کی زینت ہے، نماز کی زینت ہے۔ اپنی قبر کو یاد کر کے روئے، موت کو یاد کر کے، خدا کی بارگاہ میں جانے کو یاد کر کے روئے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے جی ہاں، گناہ کی عاقبت کو یاد کر کے روئے تو یہ تو اچھا ہے۔ دنیاوی کام کے لیے رونا مبطل نماز ہے، آخرت کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا کے سامنے رونا یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت صفائے قلب کی دلیل ہے، پاکیزگی روح کی دلیل ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی عبادات اس طریقے سے ان کی عبادت ہوتی تھی کہ مولا کائنات، ان کے جملہ جو ہے رونے کے حوالے سے راوی ہے ابو الدرداء امام کا ایک صحابی ہے، اس نے کافی امام علیہ السلام کی عبادات کو نقل کیا، حضرت علی کی۔ حضرت علی علیہ مدینہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک اٹھ کے چلے گئے، جیسا کسی کو کوئی چیز وہ بھول گئے تھے، اچانک یاد آ گئی ہو، جس طریقے سے ہوتا اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد رات کے آخری حصے میں ہم اپنی زمین کو پانی دینے کے لیے یا کسی کام کے لیے رات کی تاریکی میں مدینہ سے باہر کسی باغ کے اندر کسی کے رونے کی آواز سنی، میں نے جا کے دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام تھے، جو حالت سجدے میں دعا مانگ رہے تھے۔ وہ مناجات بھی کو کیا پڑھ رہے تھے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ یہ دعا پڑھ کے جو ہے امام علیہ السلام رو رہے تھے، مناجات میں یہ بول رہے تھے من نار یتلظا، اس آگ سے پناہ چاہتا ہوں جو اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ جو سیخ سے کباب کو گرا دینے والی ہوگی، جگر کو پگھال کے پانی بنانے والی ہوگی۔ یہ مناجات کے الفاظ ہیں بڑے خطرناک، وہ جو ہے امام علیہ السلام ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں علی علیہ السلام خاموش ہو گئے، میں نزدیک جا کے دیکھا تو علی بے ہوش تھے، آثار حیات اس کے اندر موجود نہیں تھے، مجھے یقین ہو گیا کہ علی دنیا سے گزر گئے ہیں۔
جلدی سے مدینہ شہر میں آیا، زہرا کے دروازے کو دق الباب کیا اور میں نے کہا بی بی علی جو ہے دنیا سے گزر گئے ہیں، کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ تو بی بی نے ارشاد فرمایا علی کے اوپر دن میں کئی بار یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ امام حسن اور حسین کو بلایا، کہا جاؤ بابا کو ہوش میں لاؤ۔ امام حسن اور حسین ساتھ میں گئے، پانی لے کر گئے، پانی چہرے پر ڈالا اور علی علیہ السلام ہوش میں آئے۔ اس کے بعد بھی واقعات ہے۔ ابو الدرداء کہتا ہے مجھے یہ حالت دیکھ کے مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا، مولا نے مجھ سے پوچھا ابو الدرداء تم روتے کیوں ہو؟ کہا مولا میں آپ کی حالت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ تو کہا ابو الدرداء یہ حالت بہت آسان ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، اس پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونے کی ضرورت اس وقت ہے جب خدا کی طرف سے آواز آئے گی پکڑو اس شخص کو، ہاں نکالو اس کی روح کو۔ یہ وہ وقت جو ہے وہ امام نے ایک دوسرا لیکچر دے دیا ابو الدرداء کو، یہ رونے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہوئے تھے خوب۔ نماز کے اندر جو ہے وہ دنیاوی کوئی چیز کے لیے رونا، اس کی جدائی کے لیے، اس کی طلب کے لیے، دنیاوی کسی فائدے کے لیے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ آخرت کے لیے ہے تو صحیح ہے، بس کلیئر ہے۔ دعائیں تو صحیح ہے، دعا تو اپنی زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ نماز کے اندر بھی، اپنی زبان کے اندر بھی دعا مانگنے کی اجازت موجود ہے، کسی بھی زبان کے اندر بھی، لیکن دنیاوی کام کے لیے رونا الگ چیز ہے، مانگنا الگ چیز ہے۔ مانگنا منع نہیں ہے۔